الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل صدق اللہ العظیم۔ ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف چل پڑے۔ قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ بتائے گا۔ اب مدین کا راستہ تو معلوم نہیں تھا انہیں کیسے کدھر ہے، بس وہ وہاں سے مصر سے تو وہ نکل گئی۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دعا کی نا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا دے گا مدین کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو سواری دے کے بھیجا کہ جاؤ میرا کریم جو ہے نا وہ اس کو راستے کا معلوم نہیں، اس کو مدین تک پہنچا دو۔ تو فرشتے نے سوار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین تک پہنچا دیا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ تو جب آپ مدین پہنچے نا تو باہر لوگ پانی پلا رہے تھے اپنے جانوروں کو، تو پانی کی جگہ پر جب آپ پہنچ پہ پانی پر وہاں سواری سے اترے، آپ نے دیکھا کہ ایک لوگوں کا ہجوم ہے، وہ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمَا، یعنی ان کے علاوہ جو ہجوم تھا نا، انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں بھی ہیں، امراتین تذودان، کہ وہ اپنے جانوروں کو روکے ہوئے ایک طرف ہٹ کے نا، کہ سارے جو ہے نا وہ پانی پلا رہے ہیں، وہ ایک طرف ہٹ کے کھڑی ہیں دو عورتیں۔ قال ما خطبکما، آپ فرمانے لگے تمہارا کیا حال ہے، آپ کیوں اس سائڈ پہ کھڑی ہے، پانی کیوں نہیں پلاتی؟ کہ سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور آپ نے اپنے جانوروں کو روکا ہوا ہے، ہاں جی، اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی نہیں پلا رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، وہ دونوں کہنے لگیں بات یہ ہے کہ ہم پانی نہیں پلاتے جب تک کہ یہ سارے چرواہے یہاں سے چلے آ جائیں، جب تک یہ سب لوگ یہاں سے چلے جائیں گے پھر ہم آگے بڑھیں گے، کیونکہ یہ پردے کا تقاضا تھا، نبی کی صاحبزادیاں تھیں تو وہ پردے کی وجہ سے کہ رش کے اندر نہیں ہم نے جانا، رش تھا نا کہ رش کے اندر داخل نہیں ہونا ہے، تو یہ کیا تھا، یہ ان کے پردے کا تقاضا تھا، پردے کی وجہ سے۔ جب انہوں نے یہ کہا اور کہنے لگے کہ سوال کیا ہوگا کہ یہ سب تو مرد آئے ہوئے ہیں، آپ بیوی ہیں، آپ کیوں آئی ہیں، آپ کے مرد کدھر ہیں، آپ ادھر جو آگے ہیں کہ سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کا جواب دیا وہ ابونا شیخ کبیر، کہ ہمارا باپ جو ہے نا وہ بوڑھا ہے، وہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیں آنا پڑتا ہے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّي إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے جانوروں کو، ان بیویوں کے پاس جو جانور تھے ان کو پانی پلا دیا، ایک کنویں پہ گئے، لوگوں کو پیچھے کیا اور آپ جو نا آگے بڑھے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ نے بڑا رعب عطا فرمایا تھا، بڑا جلال والے
ہاں جی نبی ہیں، وہ یوں کر کے ایسے لوگ پیچھے ہٹتے گئے، تو آپ جو ہے نا وہ آپ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ اور اس کا انداز یہ آیا کہ آپ نے ایک پتھر تھا بڑا بھاری سا، جس کو 10 بندے بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، آپ نے بڑی آسانی سے اس کو اٹھایا اور ایک طرف رکھ دیا۔ اور حال کیا ہے کہ 8 دن ہو گئے آپ کو سفر کرتے ہوئے، 1 ہفتہ ہو گیا پورا مصر سے مدین آنے کے، مسلسل سفر کر رہے ہیں اور کھانے کو بھی کچھ نہیں ملا، 8 دن کے بھوکے بھی ہیں، پیٹ میں بھی کچھ نہیں ہے، ہاں جی، اور طاقت کا اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ 10 آدمی جو پتھر نہیں اٹھا سکتے، موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ کر ایک طرف کر دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ کسی کے بس کی یہ بات ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو خاص طاقت عطا فرماتا ہے، ہاں جی۔ تو آپ نے پھر کیا کیا؟ جب وہ پانی پلا دیا، تولی الی الظل، آپ سائے کی طرف آئے، درخت کا سایہ تھا، وہاں لیٹ گئے، آ کے تھکے ماندے تھے، 8 دن کا سفر تھا، بھوک بھی تھی۔ فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ کا محتاج ہوں، تیری بارگاہ سے جو آئے گا، ہاں جی، میں اس کا محتاج ہوں۔ اب امید کیا کہ اللہ اپنی بارگاہ سے کوئی رزق دے گا، ہاں جی، کہ کھانے کے جو بھی تم میرے لیے اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ فجاءتہ احدہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ اب جہاں بڑی قابل غور بات ہے، کتنے لوگ تھے، کسی سے کہا ہوتا یا ان بچیوں سے کہا ہوتا کہ بھئی میں مسافر ہوں، میرے لیے کوئی کھانے شانے کا انتظام کر دیں، لیکن ایسا نہیں کیا، ایسے نہیں کیا ہے، اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ تو انتظام کر دے، جو تو نازل کرے گا میں اس کی محتاج، میں تیری بارگاہ کا محتاج ہوں۔ تو ان 2 جو گئی تھی نا بیویاں، فجاءت احدہما، ان میں سے ایک آئی۔ اب اس کے آنے کے انداز کو قرآن نے بیان کیا، تمشی علی استحیاء، وہ چل کے آ رہی تھی لیکن حیا سے، اس کی حالت کیا تھی؟ حیا، آ رہی تھی لیکن حیا غالب تھا، اس طرح سے لپٹی ہوئی، آنکھیں جھکائی ہوئی، ہاں جی، اس طرح سے کہ حیا سے آ رہی تھی۔ اور بیویوں کا زیور حیا ہی ہے، بیویوں کا زیور کیا ہے؟ حیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ عورت کا ہر عضو جو ہے نا وہ عورت ہے، اور اس کی آواز بھی عورت ہے۔ بلند آواز سے اگر اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک پہنچ گئی تو وہ اس کا پردہ نہ رہا، اس کا پردہ نہ رہا۔ تو یہ ہے کہ آج کے دور میں جس طرح سے نعت خوانی ہو رہی ہے عورتوں کی، چوکوں کے اندر، بازاروں کے اندر، اور پھر اسپیکر کی بلند آوازیں، ہاں جی، ساؤنڈ سسٹم، اور پھر ان کا جو ہے نا ایک انداز، بلکہ بعض تو سوشل میڈیا پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مرد و زن کا اختلاط ہے، وہاں نعت خوانی ہو رہی ہے اور عورتیں کر رہی ہیں، ہاں جی۔ تو یہ ایسی جو ہے یہ بہت بری بات ہے، اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ نعت پڑھنا اچھا عمل ہے، لیکن اگر آپ اس کے اندر ایک اچھے عمل کے ساتھ آپ انتہائی برے عمل کو کریں گے تو یہ نہیں ہے، حق حق ہے، باطل باطل ہے، اس کو اختلاط اللہ کو پسند نہیں ہے کہ حق اور باطل کو آپ ملا دیں، ہاں جی، یہ نہیں ہے۔ یہ بڑا ستھرا دین ہے اور ستھرا رہنا چاہتا ہے، حق حق ہے، باطل باطل ہے، اس کو ملایا نہیں جا سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن مجید نے ان کی حالت استحیاء کو، ان کے چلنے کی حالت کو بیان کیا ہے۔ قالت، آ کے بولی کہ ان ابی یدعوک، میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا،
جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا نا، وہ اس کا اجر دینا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے کہ تفسیر میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا بیٹی تم پیچھے ہو جاؤ، میں آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے پیچھے آئے گی، کیونکہ ہوا تیز چل رہی ہے، اس سے آپ کی اوڑھنی جو ہے، آپ نے جو چادر لی ہوئی ہے وہ اڑے گی، آپ کی جسم کا حصہ کچھ ظاہر ہوگا۔ ہاں جی، یعنی اس قدر چھپایا ہوا تھا کہ ان کے اندر کا جسم کسی طرح بھی اس کا کوئی عضو نظر نہیں آ رہا تھا، محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ فرمایا پیچھے چلے جا، وہ پیچھے، اور جب مجھے راستے کا تو پتہ نہیں تیرے گھر کا راستہ کدھر ہے، تو اگر دائیں مڑنا ہو تو ایک پتھر لینا ہے اور آپ نے اس طرح دائیں پھینک دینا، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ دائیں جانا ہے، اگر بائیں جانا ہے تو پتھر اس طرح پھینک دینا بائیں طرف، میں سمجھوں گا کہ یہاں سے بائیں مڑ جانا ہے۔ ہاں جی، اس راستے سے مجھے دائیں یا بائیں مڑنے کا آپ نے یہی پتہ، یا کیا مطلب کہ زبان سے بولنا بھی نہیں ہے، زبان سے بولنا، آپ کی آواز نہ آئے، آپ کی آواز، یہ جو کہا ہے نا کہ تم میرا باپ، یہ تو مجبوری تھی، یعنی اگلا عمل جو ہے یہ ویسے بھی حل ہو سکتا بغیر بولنے کی۔ ہاں جی، کہ آپ نے مجھے صرف اشارہ کرنا ہے، میں ادھر مڑ جاؤں گا، اس طرح سے سفر کیا ہے۔ تو کہنے لگی کہ ہمارا باپ بلا رہا ہے کہ تاکہ آپ کو اجر دیں۔ فلما جاءہ، جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے وہاں آ گئے، وقص علیہ القصص، تو آپ نے اپنے بچپن سے لے کے اب تک کہ جتنے آپ کی زندگی جس طرح گزری، ہاں جی، بچپن کیسے گزرا، دریا میں کیسے بہایا، پھر فرعون کے محل میں کیسے گیا، پھر وہاں میں کیسے بڑا پڑا، پھر میں نے کیسے ان کی مخالفت کی، وہ بندہ بھی قتل ہو گیا، وہ سارے قصے آپ نے سنا دیے۔ قال لا تخف، اب فرمان کے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جگہ جو ہے یہ اس کی عملداری میں نہیں ہے، یہ فرعون کی سلطنت سے باہر، وہ یہاں کچھ بھی نہیں کر سکے گا، خوف نہیں کرنا۔ اب نجوت من القوم الظالمین، تو بچ گئے ہیں ظالموں سے، ظالم قوم سے اللہ نے تجھے نجات دے دی، تو بچ گیا ہے۔ قالت احدہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ان میں سے ایک جو بیٹی تھی نا وہ کہنے لگی کہ اے میرے باپ، یعنی ابا جی، آپ اس طرح کریں کہ آپ ان کو نوکر رکھ لیں، ان کو آپ اجرت پر رکھ لیں، ہماری مجبوری ہے کہ آپ کام نہیں کر سکتے، ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، ہمیں بکریاں چرانے پڑتی ہیں اور پانی بھی، تو یہ آپ اس کو رکھیں کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ یہ بے شک بہتر ہے، یہ بہتر نوکر ہے وہ جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، کیونکہ اجرت پر رکھنے کے لیے طاقت بھی ضروری ہے کہ کام پورا کرے، اور پھر وہ امانت دار بھی ہو، تو ہم نے ان کو بہت امانتدار پایا ہے اور طاقتور بھی پایا ہے۔ انہوں نے دیکھا تھا نا وہ پتھر بڑا سا اٹھا کے ایک طرف کر دیا ہے۔ قال انی ارید ان انکحک احدبتنی ہاتین علی ان تاجرنی 8 حجج، کہ کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تیرا نکاح کر دو، کہ علی ان تاجرنی 8 حجج، کہ تو میرے لیے کیا کرے گا، 10 سال اجرت پہ یہاں میرے ہاں کام کرے گا، میری خدمت کرے گا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 فَمِنْ عِنْدَكَ، اور اگر تو اس 8 کو 10 سال میں تبدیل کر دے، مکمل کر دے، 2 سال اور لے آئے گا، تو یہ تیری طرف سے احسان ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ احسان ہوگا۔ یہ بات کہنی 8 سال کر لے یا پھر تو 2 سال اور بڑھائے گا تو یہ احسان ہوگا۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ اپنی اجرت پوری کرتا ہے یا احسان بھی کرتا ہے۔ یہ اپنی جو اجرت ہے اس سے کر کے چلے جائے گا یا احسان کرے گا، کیونکہ جو احسان کرتا ہے نا وہی قابل قدر ہوتا ہے، وہی قابل۔ دیکھیے آپ مثال کے طور پر کہ کسی کو آپ مزدوری پہ رکھ لیتے ہیں، آپ اس کا ٹائم 4 بجے ہے، وہ 2-3 گھنٹے اور آپ کا چلو میں آپ کا کام رہتا ہے، ہاں تو میں ختم کر لیتا ہوں، تو آپ اس سے خوش ہو جائیں گے نا۔ ہاں جی، تو وہ اوپر والا کام اس کا کیا ہے،
وہ احسان ہے، وہ احسان ہے۔ آپ دیکھنا چاہتے تھے تو آپ موسیٰ علیہ السلام نے، حضور نے شاید فرمایا 8 سال نہیں پھر 10 سال مکمل کیے، یعنی احسان والی زندگی ہوتی ہے نبی کی کہ 10 سال مکمل کیے، 8 سال نہیں کیے، 10 سال مکمل کیے ہیں۔ وما ارید ان اشق علیک، میں نہیں تمہیں مشقت میں ڈالنا چاہتا، میں یہ نہیں کہتا کہ تم 10 سال پورے کر، ہاں جی 8 سال کا وعدہ ہوا ہے، لیکن اگر تو 10 سال کرے گا تو یہ تیرا احسان ہوگا۔ ستجدونی انشاء اللہ من الصالحین، اور تو مجھے قریب انشاءاللہ تو مجھے صالحین میں سے پائے گا۔ قال ذلک بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام فرمانے یہ ہمارے ساتھ معاہدہ ہو گیا، آپ کے درمیان اور میرے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا 8 یا 10 سال کا۔ ایما الاجلین قضیت فلا عدوان، میں ان دونوں میں سے جو بھی میعاد پوری کروں، 8 کروں یا 10 کروں، ٹھیک ہے نا جی، اگر میں 8 کروں تو مجھے 10 نہیں کہے گا نا، ہاں جی یہ معنی ہے کہ دونوں میں سے میں کوئی بھی کروں، ہاں جی تو فلا عدوان، تو مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کہا 8 یا 10 بھی کر، یہ مطالبہ نہیں ہوگا، یہ میری مرضی ہے کہ میں 8 کروں یا 10 کروں۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور ہمارے اس کہے پر اس معاہدے پر اللہ تعالیٰ ذمہ لیتا ہے، اللہ وکیل ہے ہمارا، یعنی وہ دیکھ رہا ہے، وہ اس پر وکیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا